کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے۔ اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے دو کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے، اس میں برا انسان بھی شامل ہے، اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے، اس میں نیک انسان بھی شامل ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ دو مخلوق کا تذکرہ کیا، اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار اچھے اور برے چننے کی، لہٰذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف دو ایسی مخلوق ہے، دو ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے، چاہے تو اس کا انکار کر دے، اور وہ کون سی دو مخلوق ہے؟ انس اور جن۔ یاد رکھیے تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو، تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے قرآن کی آیت کی ترتیب سے پہلے کون بنے؟ جن، اور پھر کون بنے؟ انس، اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس، پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو۔ اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے۔ پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے۔ ابلیس بابائے جن ہے اور آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، فادر آف ہیومینٹی ہے، انسانوں کے باپ ہے۔ اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے، یاد رکھیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی مت رکھیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جن اور انسوں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کیا، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے مطلب آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا، آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہے دکھتا، پھر اس کا آدھا ایک شعلہ آتا ہے رک جاتا ہے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے، بولتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے، دھوپ میں لو ہے، مطلب تیز ہوا چل رہی ہے، تو ایسی آنکھ جس میں ایسا اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا، اس کو تو لو والی آنکھ، اس سے پیدا کیا۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے، لو اس آنکھ میں ہوتی جو شعلے، شعلے سمجھتے نا، دہک رہی ہے جو، ایک آنکھ تو ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتے ہیں، لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح ایسا آنکھ نیچے جلتی ہے، پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شعلہ اڑتا ہے اوپر، اور الگ سے بھی آنکھ جلتی رہتی ہے، آپ بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے؟ وہ شعلے ہوتے ہیں آنکھ کی۔ تو لو والی آنکھ، شعلے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے، اس مخلوق کی آنکھ سے پیدا کیے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا، کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نوری مخلوق ہے۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ سے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، دھواں اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خالی آنکھ دکھتی ہے۔ تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق، جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا، ناری مخلوق، نار آنکھ سے پیدا ہوا، اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ قرآن نے بتا دیا، کس سے؟ مٹی سے۔ تو گویا فرشتے نوری، جن ناری، اور انسان خاکی، مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد انسان مٹی کا ہے، لیکن کیا آج مٹی ہم میں نہیں، آج گوشت ہے، لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے نا، آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارا خون پورا وہی ہے نا، اس کے کلر بھی ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا، تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں، اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے، اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس سے، ہے نا۔ لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، اسی طرح پہلا جن کس سے بنائے؟ آنکھ سے، لیکن اس کے بعد کی جن وہ اللہ والا، سمجھ رہے آپ؟
جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کیا ہے، تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے واللہ عالم. ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج واللہ عالم کیا ہوگا کیسا ہوگا، چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو، پیدا کسی چیز سے کیے ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو، یا آپ کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لیکن حدیث نے 3 باتیں بتا دی، تینوں الگ الگ کریشن ہیں، فرشتے، جن اور انس. اچھا ایک عجیب بات ہے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. جن بولے رات میں مت بولو، نام بھی مت لو، ہے نا، جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو، اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر، لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے، فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا. نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ، نظر رکھنے والا. اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر، ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا، کیسی حالت ہو جاتی ہے. پسینہ دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی، تو حالانکہ وہ ہوگا نہیں ہوگا واللہ والا نہیں، خالی اگر کو بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا تھوڑا سمجھ لو ذرا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کیا اس کے، لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا، فون بند، سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتہ نہیں بند سو کے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا کے. تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا. جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا، حالانکہ نہ نگہبان ہے نہ کچھ اور. اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں لا تعداد طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. معلوم آپ جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہو سبحان اللہ، حالانکہ جنوں کی صلاحیت انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے لا تعداد صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمٹ جائیں گے. سور تو پھونکا جائے گا لیکن اس پر کی طاقت یہ کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے، کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقت اور بہت قوی، اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں. لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیوس آپ پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے دفنانے کے بعد. روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اننیسری مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں ہم پر، دیکھ رہے ہیں ہم کو، لکھ بہرحال بہت لوگ ڈرتے ہیں خواہ مخواہ کی. بہرحال